اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شہداء کے لواحقین نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے انہیں بیک اپ دیا ہے۔ انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کرنے والے ہیں جس میں ملٹری کورٹس میں سیولین ٹرائل کو کے فیصلے کالعدم فیصلے کو بحال کیا جائے۔ اچھا، اگر ایکسپیکٹڈ ملٹری کورٹس میں اگر سپریم کورٹ یہ پٹیشن ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا، تو ان کو 7 رکنی جج صاحبان پر ایک بینچ بنانا پڑے گا۔ ابھی سپریم کورٹ میں دستیاب ججز جو ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ قاضی فائز عیسیٰ، ان کا ذہن کیا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، اور باقی جسٹس صاحبان کا ذہن کیا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، ایک ایک نام لے کے آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں۔ اس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان سے بات شروع کرتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2015 میں جب آئینی ترمیم کی گئی تھی ملٹری کورٹس کے حوالے سے، تو انہوں نے ایک نوٹ لکھا تھا۔ نوٹ میں انہوں نے آئینی کورٹس کے قیام کو کالعدم قرار دینے کی سفارش کر چکے تھے۔ 2015 کا ان کا نوٹ ہے، اور اس وقت کسی سیاسی جماعت یا کسی سیولین کے خلاف آرمی کورٹس کا قیام نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت ٹی ٹی پی کے دہشت گرد جو ہیں ان کے خلاف آرمی کورٹس جو ہیں وہ ان کا قیام لانے کی بات چل رہی تھی۔ اگر وہ دہشت گردوں کے خلاف آرمی کورٹس کا قیام کالعدم سمجھتے تھے، غلط سمجھتے تھے، تو یہ جو سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں یا کوئی مثال کے طور پہ سیولین لوگ ہیں، ان کے کورٹس میں ٹرائل کو کس طرح وہ اب ڈیفینڈ کریں گے یا جسٹیفائی کریں گے۔ ایک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو میں نے بتا دیا، جسٹس نمبر 1۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں جسٹس اعجاز الحسن صاحب، ٹھیک ہے۔ جسٹس اعجاز صاحب جو ہیں انہوں نے جو 5 رکنی بینچ ہے جس نے ایک پٹیشن پہ یہ فیصلہ دیا تھا کہ سیولین کا آرمی کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، اس قانونی ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا تھا، اس بینچ کے سربراہ تھے۔ 2 ہو گئے۔ تیسرے جسٹس سردار طارق صاحب ہیں۔ جسٹس سردار طارق صاحب جو ہیں ان کے فیصلوں سے، ان کی باڈی لینگویج سے اور ان کے وین سے آپ سب کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ وہ ملٹری کورٹس کے حق میں فیصلہ دینے والے نہیں ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب، منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منصور علی شاہ نے آج تک بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جسٹس تک جتنے فیصلے دیے ہیں، انہوں نے جو سیاسی یا جمہوری یا عوامی سپرمیسی پر مبنی فیصلے دیے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ مطلب یہ جو جمہوریت ہے یہ ملک کے لیے بہتر ہے، تو جمہوریت میں تو ملٹری کورٹس نہیں چل سکتے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہو گئے۔ جسٹس امین الدین خان صاحب، جسٹس امین الدین خان صاحب کے کریڈٹ پہ یہ چیز ہے کہ وہ آئین اور قانون سے ہٹ کے کسی قسم کا فیصلہ آج تک انہوں نے نہیں دیا، یہ بھی آپ کے سامنے آ گئے۔ جسٹس جمال خان مدوخیل صاحب، یہ ان کا یہ خیال ہے کہ ریاست کو اپنے قوانین و اختیارات غلط استعمال نہیں کرنے چاہیے، یعنی کہ یہ ان کے فیصلوں کی روشنی میں بات بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست کو اپنے قوانین اور اختیارات یعنی کہ غلط ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہو گئے جی جسٹس جمال خان مدوخیل صاحب۔ اب جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ مشرف دور میں کہاں سے آئے تھے، اور چیف جسٹس سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے وہ ترجمان تھے، اور پرویز مشرف کی حکومت کے خلاف تحریک چلانے والے تھے، یعنی کہ وہ بھی
یعنی کہ آرمی بالادستی کے حق میں نہیں ہے، وہ سول سپرمیسی کے حق میں ہے۔ اب جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ یہ پشاور ہائی کورٹ میں رہی ہیں اور پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بھی تھی۔ ان کے جو آئیڈیل تھے وہ جسٹس وقار سیٹھ تھے۔ وقار سیٹھ صاحب کون تھے آپ کو یاد کروا دوں، جنہوں نے پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈکٹیٹر کو چوک میں لٹکا کر پھانسی دی جائے اور پتہ نہیں ایسا کچھ، وہ آپ کو یاد ہوگا، یعنی کہ پھانسی کے آرڈر کیے تھے انہوں نے مشرف صاحب کے حوالے سے ڈی چوک میں، مجھے یاد آ گیا، اسلام آباد ڈی چوک میں مشرف کو پھانسی دی جائے۔ یہ وہ ان کے آئیڈیل تھے پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ دینے والے۔ جسٹس مسرت ہلالی کا بھی آپ کو سمجھ آ گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب اور جسٹس شاہد وحید صاحب، یہ بھی کوئی ایسا فیصلہ دینے والے نہیں ہیں کہ یہ کہیں کہ آرمی کے حق میں فیصلہ دیں اور سول بالادستی کے خلاف ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آنے والے وقت میں یہ اگر 7 رکنی بینچ بن جاتا ہے تو کیا کس حق میں فیصلہ کس طرح کا فیصلہ ہوگا؟ اور اگلی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس بات کی فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ ہر صورت جو ہے ملٹری کورٹس میں ان لوگوں کا ٹرائل کریں گے۔ ملٹری کورٹس کے فیصلے کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد آرمی کورٹس نے ہی یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ابھی ان کی کسٹڈی میں لوگ ہیں، جب تک اپیل ریجیکٹ نہیں ہو جاتی یا ایکسیپٹ نہیں ہو جاتی، یعنی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے اور ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر تو انہوں نے کرنا ہی ہے۔ جب تک اپیل ریجیکٹ نہیں ہو جاتی تب تک یہ اس فیصلے پر سپریم کورٹ کے ہم عمل نہیں کریں گے اور یوں ہی کام چلتا رہے گا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں کوئی نیا تصادم تو نہیں شروع ہونے والا۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔